نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں نیت کا درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر نیت قرآن پاک کی سیکھنے اور سکھانے کی اگر درست نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دنیا میں اس کو فائدہ دیں گے نہ اس کو آخرت میں اس چیز کا فائدہ ملے گا۔ اور اگر ہماری نیت قرآن پاک کی سیکھنے کی اور سکھانے کی درست ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ساری کی ساری راحت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھ دیں گے۔ تو قرآن پاک کے چند حقوق ہیں، 6 حقوق جو علماء نے لکھے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حقوق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کو، ہر نقطے کو، ہر صورت کو، ہر سپارے کو ماننا ہمارے اوپر فرض کے درجہ پر ہے۔ جو شخص قرآن پاک کے ایک آیت یا ایک قرآن پاک کی ایک صورت یا ایک سپارے کا بھی انکار کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک نقطے کا بھی انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی ہر چیز پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا حقوق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہم پر ضروری ہے۔ اس چیز کا تو ہم رمضان المبارک میں خاص طور پر اہتمام کیا کرتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ پورے سال بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے سال میں بھی اس کو وقتاً فوقتاً موقع ملے تو ہم اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، تاکہ یہ جو حقوق ہے یہ بھی ہماری طرف سے ادا ہو جائے۔ تیسرا حق جو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمزوری ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا تو جاتا ہے مگر سمجھا نہیں جاتا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اور اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو وہ قرآن ہمارے لیے ثواب کے باعث بلکہ ہمارے لیے گناہ کا سبب بنے گا۔ وہ قرآن پاک ہمارے لیے لعنت کرے گا اگر ہم اس کو سمجھ کر اور درست طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ پھر اس میں چوتھا جو حقوق بتایا ہے علماء نے وہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنا، کہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی قرآن پاک کو لائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بتلائے ہیں زندگی گزارنے کے، ہم اس پر عمل کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم ایک موبائل بھی خریدیں تو موبائل بنانے والا ساتھ میں اس کی ایک کتاب بھیجتا ہے کہ موبائل کو اپنے استعمال کیسے کرنا ہے۔ بائک خریدیں تو بائک والا بھی ایک بک دیتا ہے کہ بھی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایک بک عطا کی ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق گزاریں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ اور پھر 5واں حقوق جو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہم تک پہنچیں، ہم خود بھی عمل کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ ہم خود تو سیکھ لیں مگر دوسروں تک اس کی تعلیمات کو نہ پہنچائیں۔ تو اس چیز پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو قرآن پاک کے حقوق یا جو چیزیں ہم تک پہنچیں ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز پر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آخری حقوق جو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو مدارس، مساجد، مکاتب میں بیٹھے علماء یا بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا جتنے بھی قرآن پاک کے ساتھ جس درجے تک بھی منسلک ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو قرآن پاک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔